السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ کرنے سے پہلے ہر ایک ساتھی یہ اصول بنا لے۔ بہت ہی پیارا بیان مولانا یونس صاحب کا۔ ہمارے پیج کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ کیا لگا آج تک تبلیغ پر ہے؟ ہم نے وہ ملکوں کا سفر کیا، اس کے ہم نے 10-50 ہزار روپے لگائے۔ اب 50 ہزار روپے کیسے لگائے؟ نماز پر، تسبیح پر، تلاوت پر، دعا مانگنے پر، گشت کرنے پر؟ بولے نہیں، کائے پہ؟ بولے ہماری ضرورتوں پر۔ تو تبلیغ پر لگا کہ حضرت کی ضرورت پر لگا؟ ہوائی جہاز میں تبلیغ بیٹھی تھی کہ آپ بیٹھے تھے؟ کھانا کون کھا رہا تھا؟ تبلیغ کھا رہی تھی۔ بیڑی کون پی رہا تھا؟ تبلیغ پی رہی تھی بیڑی۔ پان کون کھا رہا تھا؟ تبلیغ کھا رہی تھی پان؟ نہیں حضرت، وہ تو آپ کی ضرورتوں پر لگا ہے، مت لگاؤ، خرچہ مت کرو بیڑی کاری پر، جو اپنی ضرورتوں پر لگاتا ہے۔ دعوت کے کام پر ایک پیسہ نہیں لگتا۔ اللہ نے دین کو بہت سستا کیا ہے اور بہت آسان کیا ہے۔ غریب بھی کر سکتا، مالدار بھی کر سکتا، تاجر بھی، مزدور بھی اور کاشتکار بھی، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ کسی سے فیس نہیں لے گا، بندے فیس جمع کر دے، چل بعد میں کام کر، اور سرٹیفکیٹ لے ہماری طرف سے کرنے کا۔ جیسے میونسپلٹی سرٹیفکیٹ دیتی نا دکان کا، تو دکان کر سکتے ہو، گاڑی چلا سکتے ہو، تو چلو اندر۔ اچھا لمبے کی طرف سے نظام ہے، تو نے لائسنس لیے بغیر تبلیغ کی گاڑی کیسے چلائی؟ چل اندر چل۔ ہے کوئی ایسا نظام؟ ارے جو کرے گا اللہ کے خزانے سے اس کو ملے گا۔ اور دین کے کام کرنے والوں نے اللہ سے اتنا لیا ہے کوئی دنیا دار نہیں لے سکا دنیا کی لین سے۔ حضرت سلیمان نے کتنا لیا اللہ سے؟ لمبی چوڑی سلطنت، پوری دنیا میں اکیلے بادشاہ، جنات پر حکومت، ہوا پر حکومت، سمندر پر حکومت، ہر چیز پر حضرت سلیمان کی چلتی تھی۔ ارے پرندہ سائے کیے رہتے تھے ان کے سر پر۔ 6 لاکھ کرسیوں کا تخت تھا بغیر پیٹرول اور ڈیزل کا۔ کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں پیٹرول ڈیزل تھا کیا؟ ارے بولو نا، تھا، معلوم پڑتا تھا نہیں۔ ایک مخصوص ہوا لے کے چلتی، 6 لاکھ کرسی، ایک انسان کی اور ایک جنات کی۔ اور ایسی چھوٹی کرسی تھوڑی، بڑی بڑی کرسیاں۔ ایک علاقے میں ہم لوگ گئے، ممبر ہاؤس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے، اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہے وضو کرنے کے۔ کتنے آدمی بیٹھتے تھے؟ بولے ایک آدمی۔ وہ تو بڑے بڑے آدمی تھے۔ آج تو آدمی چھوٹا دن بدن چھوٹا۔ ایک جگہ پر تو پورا خاندان 3.5 فٹ کا ہے۔ کتنا ہے؟ اس میں وکیل ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اور وہی جماعت میں لگے ہوئے، وہی رہبر بنتے۔ اب لوگ کہیں بات کرنے جائے جماعت، وہ رہبر بنتے جاتے۔ لوگ وہ متکلم کی بات کم سنتے، ان کی طرف زیادہ دیکھتے۔ اور دن چھوٹے بڑے پتہ نہیں چلتا، بڑے بڑے چوڑے لوگ، بہت مضبوط۔ یہ تمہارا احمد بیگڑا تھا نا، احمد بیگڑا وہاں کا، احمد آباد کا، ایک دن میں 2 کیلے فتح کیے تھے۔ ایک بکرا کھاتا تھا روزانہ، ایک ٹائم ایک بکرا۔ 5 سیر کا شہد پیتا تھا اکیلا۔ ہم تم 5 سیر شہد پیے نا، ڈاکٹر کو بلا کر ایمبولینس منگا کر قبرستان پہنچانا پڑے گا 5 سیر پینے پر۔ ایسے تگڑے لوگ تھے ایک زمانے میں۔ اب چاہتے ہندوستان کے اندر، اور دنیا کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ حضرت سلیمان کے ایک کرسی انسان کی اور ایک جنات، 1 لاکھ جنات کی فوج، 1 لاکھ انسان کی فوج مسلح کھڑی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں کسی کو شان ہے ایسی؟ اتنا لیا اللہ سے تو لینے کی حد ہے؟ ہر چیز اللہ سے زیادہ لی دین والوں نے۔ عمریں بھی زیادہ لی، عمریں۔ حضرت فرماتے تھے دنیا دار کی عمر کم ہوتی ہے اور دیندار کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ پھر مثالیں دی، صحابہ کی عمریں بڑی بڑی، صحابہ کی عمریں بڑی بڑی، کوئی 90 سال میں گیا، کوئی 80 سال میں گیا۔ ہاں، حضرت انس 120 سال کی عمر میں گئے۔ ہمیں بچے بھی اللہ نے ان کو زیادہ دیے، عورتیں بھی زیادہ دی۔ ہماری ایک وہ بھی کالی، وہ بھی بے نمازی، وہ بھی جھگڑا کرنے والی، 2 بچوں میں بڈھی کے مقام پر آ جاتی، ایسی پھوڑ ہماری۔ اور وہ بھی ہے، دوسرا کر نہیں سکتا، کرا تو اس کی خیر نہیں۔ ہمارا کیا مزاج ہے معلوم؟ کسی آدمی سے غلطی ہو گئی، کیا بولتے کم وقت کو شادی کرنے کو کیا ہوا؟ اور شادی کر لیا تو کیا مر رہا تھا؟ بولے کہا تو شادی کرا، اب بیچارہ کرے گا کیا؟
ہمارا مزاج مومنانہ نہیں ہے، دین کا مزاج نہیں ہے ہمارا تو غیروں کے ساتھ رہتے رہتے مزاج غلط ہو چکا، کتنا مزاج خراب، بیویاں بھی بہت اور بچے بھی ماشاءاللہ، کسی کو 33، کسی کو 40، کسی کو 45، ایسے۔ امام حسن کے غالباً 33 تھے، امام حسن کے غالباً 34 یا 36 تھے، بیویاں بھی زیادہ، بچے بھی زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ اولاد، کہتے خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو دعا دی، میں خادم تھا، اللہ انس کے جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے۔ 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ہم وہاں بسے میں ان کی قبر دیکھی، ماشاءاللہ بہت لمبی چوڑی قبر، اور اللہ نے مال بھی بہت دیا، بہت مالدار تھے، اور بچے بھی بہت دیے۔ خود کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ان ہاتھوں نے میرے 100 بچے دفن کر دیے، پوترے نواسے نہیں، میرے خود کے بچے، اور 200 گھر میں زندہ ہے۔ کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا، 300 ہے، کوئی 100 والا؟ دین اس کو کہتے ہیں۔ عمریں بھی زیادہ، دنیا بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، اور جنت بھی اعلیٰ درجے، قبر میں بھی راحت کے ساتھ۔ ابھی 30-35 سال، یعنی شاید میرے خیال سے ہندوستان کی تقسیم کے بعد کا ہی واقعہ ہے یہ۔ سلمان پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ کی 2 قبریں پانی کے قریب تھی، دجلہ کے۔ نور السعید پاشا تھا وزیر اعظم عراق، اور شاہ فیصل تھا اس زمانے میں، ایک بادشاہ وہاں کا۔ نور السعید پاشا کے خواب میں حضرت حذیفہ نے آ کر کہا ہماری قبریں ہٹا لو، ہماری قبروں میں پانی آیا، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ سمجھے کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، پانی آ گیا، میرا ایسے ہی گڑبڑ خواب ہے۔ دوسری دن پھر خواب میں آئے، ہم کو وہاں سے نکالو، تکلیف ہو رہی، پانی آ گیا ہمارے قبروں میں۔ اب اس نے بادشاہ سے مشورہ کیا، میں 2-3 دن سے لگاتار یہ چیز دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے علماء کو جمع کیا، تو علماء نے کہا بھائی دیکھنا چاہیے کیا بات ہے۔ آئے باہر سے علماء جمع ہوئے، کئی لوگ جمع ہو گئے، اور اس زمانے میں ٹیلی ویژن والوں کو بلایا، باہر سے یہودی آئے، عیسائی آئے، اور ان کی قبریں کھودی گئی، سب کو ذرا الگ ہٹا دیا، کہیں بدو تو نہیں نعوذ باللہ اندر، تو کچھ بھی نہیں، صحابہ کی تر و تازہ لاشیں، اور پانی واقعی قبر میں آ گیا تھا، اور ان کی آنکھوں سے نور پھوٹتا تھا جو آسمان تک پہنچا ہوا تھا۔ اور ان کو ہٹایا، جنازے میں ڈالا، ان کی جنازے کی نماز پڑھی، پھر دوسری جگہ لے جا کر ان کو دفن کیا۔ مرنے کے بعد بھی مزے سے، آرام سے، زندہ بولے اپنے قبر میں تو چلے گا، قبر میں بھی مزے سے، اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجے کی جنت انہی کو ملے گی انبیاء کے بعد۔ کس کو ملے گی؟ ہاں صحابہ کو ملے گی، 25 لاکھ حوروں والی جنت ملے گی۔ کتنی حوریں؟ ارے بولو نا، 25 نہیں، 25 لاکھ، اور 1 لاہور کے پیچھے 70 خدام، کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا، حساب نہیں کر سکتے، اتنا اللہ ان کو دے گا۔ ہم تو تھوڑے تھوڑے والے ہیں، کونے کوپرے والے، دنیا بھی کما کے لے گئے اور آخرت بھی کما کے لے گئے، اور فرماتے تھے دنیا دار کی عمریں کم۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھ جیسے فقیر کو اللہ نے دعوت کی برکت سے 35 حج کی توفیق۔ یہ دنیا کا فرق، کیا دنیا دنیا دنیا، اس کو کیا سکھ چین ملتا؟ ارے دین دین کرے گا آدمی تو اللہ دنیا بھی بنائے گا، خدا دین بھی بنائے گا، خدا عاقبت بھی بنائے گا۔ اللہ اتنے زبردست دینے والے، اور بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دین پر۔ ارے اللہ والوں کو اتنا دیا، صحابہ کو اتنا دیا، کوئی حد تو حساب ہے دینے کا۔ تو اپنی جان، اپنا مال اللہ کے دین کی، سمجھے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا یونس صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے دنیا داری کے بارے میں ایسے الفاظ اور پیارے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ کیونکہ یہ دنیا میرے بھائیوں اور بزرگوں ختم ہونے والی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں آج کل فلسطین اور غزہ میں جس طرح مسلمان ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں،
یہودیوں کی وجہ سے، تو اللہ پاک ان کو جہنم نصیب کرے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو فتح نصیب کرے، آمین۔